جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ذرا بڑھتے ہیں ایک اچھی خبر کی طرف. ویسے بھی جب بھی ہم پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور آج کل اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریول ریسٹرکٹڈ ہے، بہت سارے لوگ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف رخ کر رہے ہیں. لیکن صرف اور صرف سیر اور تفریح کے لیے نہیں، بلکہ ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو ان پہاڑوں کو سر کرنا چاہتے ہیں. ٹریکنگ اینڈ آف کورس ماؤنٹینئرنگ بہت زیادہ پاپولر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی ہونہار خاتون سے کرواتے ہیں جنہوں نے بڑی کم عمری میں ان ایریاز میں، ان سپورٹس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا، باکسنگ، ٹریکنگ اور ماؤنٹین کلائمبنگ. سب سے پہلے ان کے حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ اور پھر ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. کے چند ماہ بعد 8000 میٹر کی چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون نائلہ کیانی. 8000 میٹر کی بلندی، -15 ڈگری کی ٹھنڈ اور ہوا کا دباؤ اتنا تیز کہ ساتھ اڑا کر لے جائے. مگر ان مشکلات کے باوجود کاشرپرم 2 کی چوٹی پر پہلی بار ایک پاکستانی خاتون پہنچی. آٹھ 8035 میٹر کی بلندی پر جانے سے چند ماہ قبل ہی انہوں نے اپنے دوسرے بچے کو جنم دیا تھا. نائلہ سے قبل اب تک کسی پاکستانی خاتون نے ملک میں موجود 8000 میٹر کی 5 چوٹیوں میں سے کوئی سر نہیں کی ہے. 8000 میٹر کی یہ چوٹی اینڈ آف کورس اے ینگ مدر. ہمارے ساتھ موجود ہے نائلہ کیانی. السلام علیکم نائلہ، اور بہت بہت مبارکباد اس اچیومنٹ پہ. لیکن مجھے بتائیے یہ کتنا مشکل تھا اور اس کی تیاری کیسے کی آپ نے؟ السلام علیکم. 8000 کی چوٹی سر کرنا ایک مطلب ایلیٹ ماؤنٹینئرنگ میں آتا ہے. بہت مشکل کام ہے. اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں، فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، ہائی ایلٹیٹیوڈ سکنس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے باڈی پہ کچھ اثر نہ آئے. تو میرے پاس صرف 4 مہینے تھے، کیونکہ جب پاکستان مطلب اسکردو پہنچی تھی تو چھوٹی بیٹی 6.5 ماہ کی تھی. تو میرے پاس صرف 4 مہینے سے جنہی لوگ سال لگاتے ہیں اس کی تیاری کرنے میں، تو میرے لیے ٹف تھا بالکل. لیکن بس یہ تھا کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ بس کرنا ہے. 2 سال سے میں پلاننگ کر رہی تھی. لاسٹ ایئر میرا بھی پلان تھا جو کووڈ کی وجہ سے کینسل تھا. تو کیا بولتے ہیں، ہر حال میں کرنا تھا. تو اس لیے ہمت نہیں ہاری کہ آبسٹیکل نہیں سمجھا. اپنی فزیکل اسٹرینتھ جو تھی، مطلب وہ اوبیسلی باڈی ویک تھی بیٹی کی پیدائش کے بعد، تو اس کو میں نے آبسٹیکل نہیں سمجھا. بس اپرچونٹی دیکھی کہ کسی بھی طرح فٹنس کو امپروو کرنا ہے، تو وہ ہو گیا. اور بس یہ پتہ نہیں تھا کہ پہاڑ پہ باڈی کیسے ریئیکٹ کرے گی. تو مشکل تو بہت تھا، لیکن ابھی یہاں پہ بیٹھ کے پہلے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو کئیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ایک خاتون ہو کے ایلیٹ ماؤنٹینئرنگ کو اٹیمپٹ کرنا، اور وہ بھی پوسٹ پارٹم. تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ باڈی ریئیکٹ کیسے کرے گی، لیکن پوسٹ پارٹم اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ دن میں کتنے گھنٹے آپ ٹریننگ کرتی تھی جو یہ 4 مہینے آپ نے اس کی تیاری کی؟ میں نے ایکچولی ٹریکنگ اور ہائیکنگ کافی کی. ہائیکنگ کی کیونکہ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے ہی ہمیں 7-8 دن، کچھ دن تو 25 کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں نے اسٹریٹ ہوئے ہائیکنگ اسٹارٹ کی. تو نہیں کیا، لیکن 12 سے 15 کلومیٹر میں ویک میں ایک دفعہ جاتی تھی. اسٹیئرس ٹریننگ میں نے کی اپنی ہی بلڈنگ میں. 7 فلورز ہے بلڈنگ، اس میں اوپر نیچے گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو اتنی بہت زیادہ انٹینس ٹریننگ میری نہیں تھی. تو فزیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں ون آف دا فٹسٹ گرل تھی نہیں جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. تو میری ایوریج فٹنس تھی، لیکن مینٹل اسٹرینتھ میری بہت تھی کہ جتنا بھی میں کر سکوں اپنے آپ کو پش کرنا ہے اوپر جانے کے لیے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے نائلہ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو آپ کی ایک اسٹرینتھ آف دا مینٹل کیپیسٹی، مینٹل فیکلٹی ہوتی ہے کہ اپنے سوچوں پہ، اپنی فکروں پہ قابو رکھنا. آپ نے تو ایک اپنے سامنے ایک پرپس، ایک آبجیکٹو بنایا تھا. لیکن جو لوگ اس وقت گھروں میں محصور ہیں یا کووڈ کی سچویشن میں آلریڈی اپنے ایک سوچوں کی یلغار ہے، نیگیٹیوٹی کی ایک یلغار ہے، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو ایموشنلی، مینٹلی کیسے اسٹرانگ انسان بنا سکتا ہے؟ بالکل، آئی تھنک مینٹلی اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. مینٹل اسٹرینتھ بھی فوراً سے نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہے.
میں بھی کچھ سال پہلے اتنی مینٹلی اسٹرانگ نہیں تھی, اور مینٹل اور فزیکل کو میں آپ کو کمپیریزن بھی بتا دوں کہ جب میں وہاں پہ پہاڑ پہ تھی تو بہت سے ایسے ایتھلیٹس یورپین تھے جو کہ بہت فزیکلی اسٹرانگ تھے, اور وہ واپس آئے تھے, اور انہوں نے صاف بولا تھا کہ مینٹل اسٹرینتھ نے ساتھ چھوڑ دیا. تو اپنا شیئر کروں گی کہ سوشل میڈیا پہ ہی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, باہر بھی بہت ہم لوگ سوشل میڈیا بہت یوز کرتے ہیں, تو جتنا ہم آپ کو سب سے پہلے یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے دور رکھیں, اور آہستہ آہستہ بس وہ ایکٹیویٹیز میں ہم انٹرسٹ لیں اور جوائن کریں ایکٹیویٹیز جو ہمیں پسند ہے, تو اس سے بھی آہستہ آہستہ مینٹل اسٹرینتھ بڑھ سکتی ہے. ایبسلیوٹلی, یعنی اپنی باؤنڈریز بڑی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے نائلہ کہ لوگوں کا رد عمل کیا تھا, کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ خواتین سپورٹس سٹارز جو ہماری ہوتی ہیں یا کسی بھی ایڈونچر سپورٹس میں اگر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, شروع میں ان کو سراہا جاتا ہے, ان کو سرٹن کوارٹرز سے بہت پذیرائی ملتی ہے, لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ کیونکہ نیگیٹیوٹی اتنی رائج ہے تو ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ میرا ٹو بی آنیسٹ میں نے شروع میں اسی لیے زیادہ اناؤنس نہیں کیا تھا, میں نے اناؤنس ہی نہیں کیا تھا ایکسپیڈیشن, کیونکہ مجھے سب سے پہلے یہ کنسرن تھا کیونکہ میری فرسٹ 8000 میری اس سے پہلے میں نے کوئی سر ہی نہیں کیا, تو مجھے یہ تھا کہ لوگ میرے ایکسپیرینس پہ تنقید کریں گے, اور کیا بھی لوگوں نے, اسی لیے میں نے اناؤنس نہیں کیا تھا, اور وہ خبریں مجھے بعد میں ملی تو اچھا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے. دوسرا میں نے اپنی بیٹی کا بھی بتایا نہیں تھا کسی کو, کہ اس کا یہ بھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کوئی عجیب سا کام کرنے جا رہی ہوں جو فزیکلی بہت چیلنجنگ ہے بیٹی کی پیدائش کے بعد. تو مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ بولیں گے کہ بچی کو چھوڑ کے کیسے جا رہی ہے, تو اس میں بھی میں کافی یہ بول رہی ہوں کہ میرا نیٹ ورک سپورٹ تھا, جس کی وجہ سے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے. تو یہ لوگوں کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نیگیٹو کامنٹ کی وجہ سے کس کی دل آزاری ہو اور کس کی ہمت ٹوٹ جائے. یعنی کئی خواتین اپنے آپ کو, اگر ایک تو ہوتی ہے چاہت ہے, کسی چیز کا پیشن ہے, جنون ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی دن بدن ہمارے سامنے جو سیناریوز ہوتے ہیں, آپ کا ایک کامنٹ, آپ کی ایک کہی بھی بات کسی کی ہمت کو توڑ سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کی اگر بات کی جائے اور خصوصاً ماؤں کی اگر بات کی جائے, تو ایک تو وہ تنقید ہے یا نیگیٹو کامنٹس ہیں جو دنیا ان کو دیتی ہے, لیکن مدرز نے اپنا بھی یہ رول اور یہ جو ایسوسیشن اس کو بڑا انٹرنلائز کیا ہوا ہے. اگر کوئی کچھ نہیں بھی کہتا تھا نائلہ, کبھی کیا آپ نے فیل کیا کوئی گلٹ آپ کو ہوتا تھا کہ آپ کی بیٹی آپ سے دور ہے اور آپ اس کام میں اپنا وقت ایک طرح سے سرو کر رہے ہو, ٹریننگ کر رہے ہو یا ایکسپیڈیشن کے لیے گئے ہو, خود یہ خیال کبھی آتا تھا؟ ایکچولی بالکل, لاسٹ ایئر میری 2 سال کی بیٹی ہے, تو لاسٹ ایئر بھی پلان تھا, اور میں یہ اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں بہت چھوٹی ہیں, تو ان کو مجھے یہ خیال تھا کہ چھوٹی ہے, ان کو بھول جائے گا, جب تھوڑی بڑی ہوں گی تب میرے لیے مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا ان کو, کیونکہ ان کو یاد آئے گی. تو میرا یہ ریزن تھا اس ایج میں کرنے کا, اور ابھی پیشن بھی ہے, ابھی میری اسٹرینتھ بھی ہے. لاسٹ ایئر میرا پلان تھا, کووڈ کی وجہ سے کینسل ہوا. اس وقت آئی تھنک میں مینٹلی ریڈی نہیں تھی اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کے جانے کا. تو لیکن دوسری کے بعد مجھے تھوڑا سا نا وہ گھر والوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملی, تو ڈیفینیٹلی گلٹ تھا جب میں آ رہی تھی. میں لوگوں کو بتا ہی نہیں رہی تھی کہ میری چھوٹی بیٹی ہے, کیونکہ مجھے یہی اپنا بھی گلٹ تھا کہ کیسے میں چھوڑ کے آ گئی. ہاں, اور لوگ جج کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ایک خاتون کو جب وہ ان بہت ہی عظیم رشتوں میں بندھی ہوتی ہے, اس کی پہچان, اس کی شناخت صرف اور صرف یہی رشتہ بنا دی جاتی ہے. لیکن ایک طرح سے ہم آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہیں گے نائلہ, ناٹ جسٹ آن یور اچیومنٹ بٹ فار بریکنگ اسٹیریوٹائپس, اور خاص طور پہ میرے خیال میں مبارکباد کی اور تحسین کے مستحق ہے آپ کی تمام نیٹ ورک, آپ کی فیملیز, خصوصاً آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے, جنہوں نے آپ کے مشن کو, آپ کی کامیابی کو, آپ کے پیشن کو اپنایا اور اس میں آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کیا. آئی تھنک وی نیڈ مور فیملیز اینڈ مور ہسبینڈز لائک the one that you have. بہت شکریہ آپ موجود ہونے کے لیے, اور میرے خیال میں اس واقعے سے میرے خیال میں ہمیں انسپریشن لینی چاہیے. ایک خاتون جب اپنے خوابوں کو زندہ رکھتی ہے اور ان کو پاتی ہے تو وہ ایک معاشرے کا, ایک سوسائٹی کا ایک زیادہ مثبت, ایک زیادہ فعال شہری بن پاتی ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اس کے خوابوں کو آپ سپورٹ کریں, بجائے اس کے کہ اس پہ قدغن لگائیں یا اس پہ ایک ڈبے کی طرح اس کو لڈ بند کر دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ اب صحیح ہے, اب تمہارا کام صرف یہی ہے کہ بچوں کو لک آفٹر کرو اور تم نے اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں کرنا. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک.
हैं।